صدقہ و خیرات کرنے میرے بھائی. اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر نماز کو ترجیح نہیں دی ہے, اگر آپ نے نماز کو نہیں پڑھا ہے, کبھی زندگی کے اندر آپ نے مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی ہے, اور یہ سوچو کہ ہمیں جنت مل جائے گی, تو یہ آپ کی سب سے بڑی برکت ہوگی, آپ کو جنت نہیں مل سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ یا بنی آدم قوموا الی قیامکم التی اوجدتموها فادخلوها. یعنی اللہ رب العالمین کا فرشتہ ہر نماز کے وقت کھڑا ہو کر بلند آواز سے پکار کر کہتا ہے, اے لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو جلایا ہے, گناہوں کی آگ کو جلایا ہے, ایسے لوگ کھڑے ہو کر بجھا دیں, یعنی نماز پڑھ کر اسے سرد کر دے. یعنی نماز کا پڑھنا, نماز کو پڑھتے رہنا گویا گناہوں سے پاکی ہے, گویا گناہوں سے پاکی ہے. گناہ جو ہم کر کر کے اپنی گناہ کو میل کچیل کر لیتے ہیں بھائی, نماز پڑھنے سے میل کچیل بالکل کلیئر اور صاف ہو جائے. لیکن آج مسلمانوں نے نماز کو نہیں چھوڑ دیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی, آج اگر مسجد کے اندر سے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا ہے, تو آج کے نوجوان اس حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں کو سن کر جس طرح شیطان بھاگتا ہے, اسی طرح آج کے نوجوان بھاگتے ہیں. نوجوان اپنی زندگی کو اس گمان کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بہت زندگی ہے, ابھی ہم بچے ہیں, پھر جوان ہوں گے, پھر اس کے بعد ہم بوڑھے ہوں گے, بڑھاپے کے عالم میں جا کر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں گے, اللہ رب العالمین کو خوش کر لیں گے, اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں گے. میرے بھائی یہ سوچ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ سوچ جس گمان سے تم اپنی زندگی کو گزار رہے میرے بھائی, یہ زندگی تمہاری بہت بڑی غلط فہمی میں گزر رہی ہے. جو انسان اس گمان کے ساتھ زندگی کو گزار رہا ہے کہ ابھی ہم بچے ہیں, پھر جوان ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد بوڑھے ہو جائیں گے, بڑھاپے کے عالم میں جا کر جب ہم دنیا سے رخصت ہونے والے ہوں گے, جب ہم دنیا سے جانے والے ہوں گے, تب ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں. میرے بھائی آپ ایک بات بتاؤ, کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم بڑھاپے کے عالم تک پہنچ جائیں گے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا ہے کہ تم بڑھاپے کے عالم میں مرو گے؟ آج دنیا کے اندر دیکھ لیا جائے 75% جو موتیں ہو رہی ہیں, جو 75% نماز جنازہ ہو رہی ہے, وہ جوان کی ہو رہی ہے. کیوں میرے بھائی؟ یہ قیامت کی نشان. تو اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگی کو نہ گزارے کہ ابھی ہم بچے ہیں, پھر جوان ہوں گے, پھر بوڑھے ہوں گے, تب جا کر ہماری موت آئے گی. نہیں میرے بھائی, یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال کرے گا وہ نماز کے بارے میں کرے گا. یعنی نماز کے بارے میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین ہم انسانوں سے سوال کرے گا. اگر ہماری نماز صحیح اور درست نکل آئی تو میرے بھائی جو اور اعمال ہوں گے ہمارے صحیح درست قرار دیے جائیں گے. لیکن اگر یہی نماز ہماری خراب نکلی, اگر یہی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اگر درست ہماری ہوئی میرے بھائی, تو جتنے بھی اور اعمال ہوں گے وہ ضائع اور برباد ہو جائیں گے. اسی نماز سے ہم کو نجات ملنے والی ہے. ورنہ آپ سوچ رہے کہ ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, لوگوں کی بہت مدد کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ احسان کر رہے ہیں, اور کبھی مسجد کے اندر جھانکنے نہیں جائے, کبھی اللہ رب العالمین کے لیے سر جھکانے نہیں جائے. میرے بھائیوں کو سمجھ لیجیے کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ سوچنا کہ ہم 2-4 لوگوں کی مدد کر کے صدقہ و خیرات کر کے حج کر کے ہم جنت مل جائے گی ہمیں, تو تمہاری دیر نماز کا تہوار میں پڑھنا. اللہ رب العالمین اتنی بڑی دنیا کو آپ نے بنایا ہے, کیوں سجایا ہے میرے بھائی, انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ تو کھلے عام طور پر اللہ رب العالمین کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن آج مسلمان کے پاس اللہ رب العالمین کے 5 منٹ کا وقت نہیں, 10 منٹ کا وقت نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. اے مسلمانوں, میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں, ایک انسان ہے جو نوکری کرتا ہے, ایک انسان ہے جس کی آفس میں نوکری نہیں ہوتی ہے, وہ انسان صبح 7 بجے 7:30 بجے اپنے گھر سے نہا دھو کر چلتا ہے اور دوست کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. جس طرح اس کا دوست اسے کام کرنے کے
اے میرے بھائیوں، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں روزانہ ہمارے لیے نعمتوں کو بھیج رہا ہے، آسمانوں سے نعمتوں کو نازل کر رہا ہے، لیکن اس کی نعمتوں کو کھا کر ہم ناشکری کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہیں۔ آج ہوتا نہیں، بسا اوقات جو انسان کیا کرتے ہیں، جو انسان نوکری کرتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ٹائموں میں چینجنگ ہوتی ہے، وقت میں چینجنگ پر تبدیلی پیدا کی جاتی ہے۔ بہت سے کا کہتا ہے کہ 7:30 بجے نہ اٹھ کر کے اب آپ کو 6:30 بجے ہمارے آفس میں آنا ہے۔ وہ انسان صبح 6:30 بجے تیار ہو کر جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ کیوں اپنے دوست کی بات کو نہیں ٹالتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم نے 6:30 بجے اپنے دوستیاں حاضر نہیں دی تو میری نوکری چلی جائے گی، میں نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ لیکن میرے بھائیو، اگر آپ کے پاس اللہ رب العالمین کے لیے 5 منٹ کا وقت نہیں ہے تو تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو؟ کیسے تم اپنے اندر دماغ کو کیسے پیدا کر سکتے ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو جنت تیار کر دی ہے اس جنت کو کیسے سوچ سکتے ہو کہ مل جائے گی؟ کبھی بھی نہیں میرے بھائی، کبھی بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں غلامی کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کروڑوں کی آنکھیں دی ہیں، کروڑوں کی ناک، کان اور کروڑوں کا دل بنایا ہے، لیکن آج اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی بندہ اس مسجد کے اندر نہیں آتا ہے۔ وہی جو 4 سے 5، 10 سے 15 جو ضعیف اور کمزور لوگ ہوتے ہیں وہی صرف اس مسجد کے اندر نظر آتے ہیں، باقی نوجوانوں کی کوئی بھی حاضری نہیں ہوتی۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو جو عبادت پسند ہے، اللہ رب العالمین کو جو عبادت پسند ہے وہ جوان کی عبادت پسند ہے۔ اور آج ہم نوجوان اذان سن کر جس طرح شیطان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، اسی طرح آج نوجوان بھاگتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ایک نمازی جو اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف سے آتا ہے، ایک دوسرا انسان اس نمازی کو دیکھ کر ایسے چھپتا ہے کہ ایسا نہ ہو وہ نمازی انسان ہم سے کبھی چلو نماز کے اندر چلو نماز پڑھنے کے لیے۔ آج ایسا مسلمانوں کا حال ہے کہ جو ہم اتنی خوبصورت مسجد کو سجایا ہے، بنایا ہے، کل قیامت کے دن اگر ہم نے اس مسجد کو آباد نہ کیا، مسجد کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے اگر ہم نے